अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है प्लम्बर। ये एक सच्ची दास्तान है, तो शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, गुजरांवाला के एक कच्चे इलाके की बात है जो कि खोता पुली के नाम से मशहूर है। वहाँ रफ़ीक उर्फ फीका पहलवान नामी एक शख्स रहा करता था जो कि खाने पकाने की वजह से बहुत मशहूर था और अपने घर से दूर एक रेस्टोरेंट चलाया करता था। इसके घर में टोटल 5 अफराद थे। रफ़ीक, इसकी बीवी मुमताज़ बीबी और इसके 3 बच्चे थे, जिसमें खालिद जो कि 26 साल का था, तारक 22 साल और एक 20 साला बेटी सोनिया थी। खालिद जो कि पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, इस वजह से वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब करता था, जबकि तारक कम पढ़ने की वजह से किसी कारखाने में जूतियां बनाने का काम करता था। ऐसे ही सोनिया भी मिडिल पास थी और वो घर में ही मुमताज़ के साथ किसी फैक्ट्री से सामान लाकर इसकी पैकिंग किया करती थी। इस तरह पूरे घर वाले ही बड़ी मेहनत से घर का सिस्टम चला रहे थे। लेकिन घर की हालत थोड़ी अजीब थी, क्योंकि यूं तो रफ़ीक का घर काफ़ी वसी तर था लेकिन कच्चा पक्का था। इस घर में तकरीबन सबके अलग अलग कमरे थे और एक मैदान की तरह एक बहुत बड़ा सहन था, जिसमें 5-6 पुराने दरख्त और एक हाथ से गेड़ने वाला नलका लगा हुआ था जो कि बाहर गेट से कुछ ही दूरी पर था। वहीं पर 2 बाथरूम भी बने हुए थे, इसलिए रफ़ीक और इसके घर वालों को बाथरूम जाने और पानी लाने के लिए बाहर गेट के पास जाना पड़ता था। तो एक रात रफ़ीक अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रहा था तो खालिद ने रफ़ीक से कहा, अब्बू, मेरे ख्याल से अब हमें घर की तमीर पर तवज्जो देनी चाहिए। देखो ना, इतना बड़ा घर है लेकिन अजीब तरीके से बना हुआ है। हमारे कमरे तो यहाँ हैं लेकिन बाथरूम वो 100 गज़ की दूरी पर बने हुए हैं और इनमें भी किसी वक्त पानी नहीं होता, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होती है। और अगर बाहरी गेट पर घंटी ना लगी हो तो किसी को पता ही नहीं चलता बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। ये सुनकर मुमताज़ ने भी रफ़ीक की तरफ देखते हुए कहा, जी खालिद के अब्बू, अब तो मुझे भी बहुत परेशानी होती है। वहाँ से पानी की बाल्टियाँ उठाकर यहाँ लाने में बहुत थकान हो जाती है। उम्र ढलने के साथ मेरी हिम्मत और ताकत भी जवाब दे रही है। ये सुनकर रफ़ीक ने कहा, देखो, तुम लोग जो भी कह रहे हो सब ठीक है, लेकिन अभी हम इतनी जल्दी ये सब काम नहीं करवा सकते, क्योंकि इसलिए हमें बहुत पैसे चाहिए। सबसे पहले हमें इन कमरों के पक्के लेंटर डलवाने होंगे, क्योंकि अक्सर बारिश में छतों से पानी गिरता है। बाकी पानी का मसला तो हल हो जाएगा, मैं कल ही किसी प्लम्बर से बात करता हूँ, वो हमें पानी की मोटर और टैंकी लगा देगा और किचन के पास पानी का एक और कनेक्शन लगा देगा, ताकि तुम लोगों को पानी भरने के लिए गेट के पास ना जाना पड़े। इसके साथ साथ एक पानी की टंकी बाथरूम्स के ऊपर भी लगा देगा, ताकि बाथरूम में भी पानी का मसला ना हो, लेकिन इस काम में भी काफ़ी पैसे लग जाएंगे। ये सुनकर खालिद ने कहा, जी अब्बू, ये ठीक है, कम से कम एक मसला तो हल हो जाएगा। इस दौरान तारक, जो काफ़ी देर से सबकी बातें सुन रहा था, इसने कहा, अब्बू, क्या हम ये सेहन वाली जगह किसी को बेच नहीं सकते? मेरा मतलब है, जो कोई इसे ख़रीदेगा वो खुद ही यहाँ कोई 4 दीवारी करवा कर इसे फैक्ट्री या कारखाना बना लेगा। वैसे मेरे बॉस भी कारखाने के लिए कोई ऐसी ही जगह ख़रीदना चाहते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इनसे बात करूँगा। इस तरह हमें जो पैसे मिलेंगे हम इससे अच्छा सा 2 मंजिला घर बना लेंगे, फिर भी बहुत जगह बच जाएगी। ये सुनते ही रफ़ीक ने चौंक कर तारक की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, मशवरा तो अच्छा है बरखुरदार, लेकिन ये जगह मेरे बाप दादा की निशानी है, इसलिए मेरा इस जगह को बेचने का दिल नहीं करता। वरना ये काम मैं तब ही कर देता जब तुम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे और मुझे रेस्टोरेंट बनाने के लिए पैसों की अशद ज़रूरत थी। इस वक्त तुम्हारी अम्मी ने अपना जेवर बेच दिया, लेकिन मुझे इस जगह को बेचने से बचा लिया। लेकिन देखो, आज तुम मुझे फिर से इस जगह को बेचने का मशवरा दे रहे हो।
یہ سن کر طارق نے کہا جی مجھے معاف کر دیں ابو، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ چھتر اتنے مارنے میں تھے۔ سونیا نے کہا ابو لیکن دیکھا جائے تو طارق بھائی ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، ویسے بھی ہم لوگ تو ان کمروں کے آس پاس ہی رہتے ہیں، ایسے میں اگر وہ فالتو جگہ آپ بیچ بھی دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے، ویسے بھی بھائی کون سا آپ کو پورا گھر بیچنے کو کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر رفیق سونیا کی طرف حیرت انگیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا اوئے تو اس کا مطلب اس گھر کی جگہ کو بیچنے کے حق میں 2 ووٹر ہیں۔ یہ کہنے کے بعد رفیق نے خالد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور تم کیا کہتے ہو خالد؟ یہ سن کر خالد نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا ابو یہ تو میں نے بہت پہلے سے سوچا تھا، لیکن آپ کو برا نہ لگے اس وجہ سے آپ کو نہیں کہتا تھا۔ یہ سنتے ہی رفیق نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا تو اس کا مطلب تم سب کی رائے ایک ہی ہے۔ اتنے میں ممتاز نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دیکھیے ان سب کی رائے ایک ہو سکتی ہے لیکن میری رائے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ بچے ہیں، نادان ہیں، اس لیے انہیں پتہ نہیں کہ باپ دادا کی نشانی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، یہ تو کچھ بھی بولتے رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ممتاز نے سارے بچوں کی طرف افسردہ سا منہ بنا کر دیکھا، پھر رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ ان کی باتوں کو درگزر کر دیں اور جیسا آپ کو مناسب لگے گا آپ ویسا ہی کریں۔ ممتاز کی بات سن کر رفیق نے بنا بولے ہاں میں سر ہلایا اور کچھ سوچتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر ممتاز رفیق کے پاس گئی تو رفیق کسی گہری سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ممتاز نے کہا کیا ہوا، آپ اب بھی بچوں کی باتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اس دوران رفیق نے نہ تو ممتاز کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس کی بات کا کوئی جواب دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے رفیق کو ممتاز کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ممتاز نے آگے بڑھ کر رفیق کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلاتے ہوئے کہا خالد کے ابو۔ یہ سنتے ہی رفیق ایک دم چونکتے ہوئے ممتاز کی طرف دیکھ کر بولا ہاں ہاں کیا ہوا؟ اس دوران رفیق اچانک پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ممتاز نے کہا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، کیا سوچ رہے تھے آپ؟ یہ سن کر رفیق نے حیرت سے اپنے آس پاس دیکھ کر ممتاز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پتہ نہیں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ ممتاز نے حیرت سے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا عجیب لگ رہا ہے پر کیا؟ رفیق نے کہا دراصل میں اس جگہ کو بیچنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ بچے صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں اس گھر کے آدھے حصے کو بیچ دینا چاہیے۔ یہ سنتے ہی ممتاز نے کہا آپ گھر کی آدھی جگہ کو بیچنے کا سوچ رہے ہیں؟ رفیق نے کہا ہاں لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کیونکہ جو بھی اس جگہ کو خریدے گا وہ سب سے پہلے وہاں لگے ان درختوں کو کاٹ دے گا، اور اگر ایسا ہوا تو پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر ممتاز نے حیرت انگیز نظروں سے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا نہیں ہوگا لیکن کیوں؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ بات آپ نے پہلے بھی بہت بار کی ہے لیکن آپ ٹھیک سے بتاتے نہیں ہیں، ہر بار بات کو گول کر دیتے ہیں، لیکن آج آپ کو بتانا ہی ہوگا آخر کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ان درختوں میں کوئی راز چھپا ہے۔ رفیق نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا لیکن میرے والد مرحوم نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ ان درختوں سے دور ہی رہنا اور کچھ بھی ہو جائے انہیں کبھی کاٹنے کی کوشش مت کرنا، بس اسی وجہ سے میں تھوڑا سا پریشان ہوں۔ یہ سن کر ممتاز بی بی نے کہا لیکن ہم تو روزانہ ان کے آس پاس سے ہی گزرتے رہتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی عجیب نہیں لگا۔ رفیق نے کہا وہ تو میں بھی ان کے آس پاس سے ہی گزرتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے عجیب سی وحشت ہوتی ہے، خاص کر اس کونے والے بیری کے درخت سے، کیونکہ ایک رات جب میں باتھ روم کے لیے جا رہا تھا تو اچانک مجھے کوئی بہت ہی ڈراؤنی سی چیز اس بیری کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی نظر آئی، جو کہ کافی بڑی اور عجیب قسم کی تھی۔ حالانکہ اس نے مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا لیکن اسے دیکھ کر میں بہت ڈر گیا اور میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ سنتے ہی ممتاز نے حیرت سے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ کب کی بات ہے؟ رفیق نے کہا تقریباً 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، لیکن ایسی ہی عجیب چیزیں میں نے بہت پہلے اور بہت بار ان درختوں کے آس پاس دیکھی ہیں۔ ممتاز نے کہا تو پھر آپ نے یہ سب ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ رفیق نے کہا میں کیا بتاتا، مجھے لگا تھا کہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تو ایسے ہی ہم تم لوگوں کو بتا کر پریشان کروں،
बस इसी लिए मैं बात को गोल कर देता था। ये सुनकर मुमताज़ ने कहा, इसका मतलब कि हमें भी इन दरख्तों के पास जाने से एहतियात बरतनी चाहिए। रफ़ीक ने कहा, हाँ, लेकिन फ़िलहाल ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान एक राज ही रहेगी, वरना बच्चे ऐसे ही डर जाएंगे। मुमताज़ ने कहा, तो फिर अब आप क्या करेंगे? रफ़ीक ने कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें इस बारे में किसी आमिल या पीर बाबा से बात करनी होगी, क्योंकि एक न एक दिन तो हमें इस घर को संवारना ही है, इसलिए अब कुछ तो करना ही होगा। लेकिन पहले प्लम्बर को लाकर पानी वाला मसला हल करना होगा, फिर किसी आमिल से बात कर लूँगा। ये कहकर रफ़ीक अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। इस दौरान मुमताज़ भी घर के बाकी काम निपटा कर सो गई। रात के करीब 2:30 का वक्त था कि अचानक रफ़ीक की आंख खुल गई और वो बाथरूम जाने के लिए कमरे से बाहर गया और सहन में चलता हुआ बाहरी गेट की तरफ जाने लगा। अभी रफ़ीक बाथरूम से कुछ ही दूर था कि अचानक रफ़ीक को बाहरी गेट के ऊपर कोई औरत नज़र आई, जो कि गेट पर बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। इस दौरान इसकी कमर रफ़ीक की तरफ थी, जो कि इसके बड़े बड़े बालों से ढकी हुई थी। इसे देखते ही रफ़ीक के रोंगटे खड़े हो गए। रफ़ीक ने कांपती हुई आवाज़ से कहा, कौन है वहाँ? ये सुनते ही अचानक इस औरत का चेहरा घूमकर रफ़ीक की तरफ हो गया, जबकि इसके धड़ का रुख भी अभी भी बाहर की तरफ ही था। ऐसा लग रहा था जैसे इसका चेहरा इसके कमर पर लगा हुआ हो। ये देखते ही रफ़ीक और ज़्यादा डर गया और इसे देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता से वहाँ से पीछे हटने लगा। लेकिन इस दौरान वो औरत वहीं बैठी रफ़ीक की तरफ देख रही थी। जब रफ़ीक इससे 40-50 कदम दूर हट गया तो अचानक वो औरत किसी जानवर की तरह तेज़ी से बाहरी दीवार पर भागती हुई दरख्तों के पास गई और फिर झट से किसी बंदर की तरह छलांग लगाकर दरख्त पर चढ़ी और कहीं गायब हो गई। ये देखकर रफ़ीक बुरी तरह से डरता हुआ वहाँ से अपने कमरे की तरफ भागने लगा कि अचानक भागते हुए रफ़ीक की टक्कर खालिद से हो गई, जो कि बाथरूम की तरफ आ रहा था। खालिद से टकराते हुए रफ़ीक ज़मीन पर गिर गया। ये देखते ही खालिद जल्दी से आगे बढ़कर रफ़ीक को उठाते हुए कहा, अब्बू क्या हुआ? रफ़ीक ने खालिद की तरफ देखते हुए कहा, वो वहाँ। ये कहते हुए रफ़ीक बुरी तरह कांप रहा था और इसे अपने कांपते हुए हाथ से बाहरी गेट की तरफ इशारा किया तो खालिद ने हैरानी से गेट की तरफ देखते हुए कहा, जी जी अब्बू, क्या है वहाँ? रफ़ीक ने कहा, नहीं नहीं, तुम वहाँ नहीं जाना, चलो अंदर चलो। ये कहते हुए रफ़ीक ने खालिद का हाथ पकड़ा तो खालिद ने हैरानी से कहा, अरे अब्बू रुकिए, तो क्या हुआ है? आप इतना डर क्यों रहे हैं? क्या था वहाँ, ये बताइए मुझे। ये कहते हुए खालिद ने अपना हाथ रफ़ीक के हाथ से छड़ाया और रफ़ीक की तरफ गौर से देखने लगा। तो रफ़ीक ने डरे हुए अंदाज में कहा, बेटा वहाँ गेट के पास कोई खौफनाक सी औरत है। ये सुनकर खालिद ने कहा, क्या डरावनी सी औरत? रफ़ीक ने बिना बोले हाँ में सर हिलाया तो खालिद ने कहा, आप यहीं रुकें, मैं अभी देख कर आता हूँ। ये सुनते ही रफ़ीक ने कहा, नहीं बेटा, वहाँ मत जाओ, वो बहुत ख़तरनाक और भयानक है, कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे। खालिद ने कहा, अब्बू मुझे कुछ नहीं होगा, आप रुकें, मैं अभी देखता हूँ। ये कहते हुए खालिद जल्दी से गेट की तरफ गया और वहाँ जाकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन खालिद को वहाँ कोई नज़र नहीं आया। तो खालिद ने वहीं खड़े रहकर रफ़ीक से कहा, अब्बू यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये सुनकर रफ़ीक आहिस्ता आहिस्ता से दरख्तों की तरफ देखता हुआ खालिद के पास पहुँचा और इधर उधर देखने के बाद एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए बोला, बेटा वो इस दरख्त की तरफ भागी थी, फिर किसी जानवर की तरह इस दरख्त पर चढ़ गई थी। ये सुनकर खालिद इस दरख्त के पास गया और दरख्त की शाखों को गौर से देखने लगा। फिर रफ़ीक की तरफ देखते हुए बोला, अब्बू दरख्त पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लगता है कि आपको शायद कोई वहम हो गया होगा। रफ़ीक ने कहा, नहीं बेटा, मुझे कोई वहम नहीं हुआ, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि मैंने इसे इस दरख्त पर चढ़ते हुए देखा था, और ये आज की बात नहीं बल्कि ऐसा मेरे साथ पहले भी बहुत बार हो चुका है, लेकिन इस बारे में मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन आज मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। मैं सच कह रहा हूँ, ये वहम नहीं हकीकत है, और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर खालिद ने एक बार फिर से दरख्त की शाखों पर देखा और बोला, अब्बू फ़िलहाल तो ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा,
वैसे भी सहन बड़ा है और लाइटें कम हैं, ऐसे में दरख्तों पर क्या दिखाई देगा। ये सुनकर रफ़ीक ने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ, छोड़ो इसे और चलो जल्दी से कमरे में चलो। ये कहते हुए रफ़ीक ने खालिद का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ कमरे में ले गया। कमरे में जाते ही खालिद ने कहा, वैसे अब्बू, क्या वाकई में आपको ऐसी चीज़ें हमारे घर में नज़र आती हैं। रफ़ीक ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन तुम इस बारे में किसी से कोई बात मत करना, वरना ऐसे ही सब डर जाएंगे। अब तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। खालिद ने कहा, जी ठीक है। फिर खालिद अपने कमरे में चला गया और रफ़ीक रात देर तक जाकर इस औरत के बारे में सोचता रहा और फिर अचानक सो गया। अगले दिन रफ़ीक हस्बे मामूल अपने रेस्टोरेंट गया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इतने में बब्बी नामी एक ट्रक ड्राइवर रफ़ीक के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने आया, जो कि रफ़ीक का दोस्त था और अक्सर रफ़ीक के रेस्टोरेंट में आ जाया करता था। तो रफ़ीक ने इससे गपशप लगाने के दौरान इसे गुज़िश्ता रात अपने साथ होने वाले वाक़े के बारे में बताया, तो वो सब सुनकर बब्बी हैरानो परेशान हो गया। फिर अपने सर को पकड़कर कुछ सोचने लगा और फिर रफ़ीक की तरफ देखते हुए बोला, अरे फीका भाई, तुम टेंशन ना लो, मैं किसी आमिल को जानता हूँ, वो इस बारे में तुम्हारी मदद करेगा। आज दोपहर को ही मैं इसे तुम्हारे घर लेकर आ जाऊँगा। वो सारा हिसाब लगाकर बता देगा कि तुम्हारे घर में क्या है और इसका हल क्या है। यह सुनकर रफ़ीक ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बब्बी भाई। इसके बाद बब्बी ने नाश्ता वगैरह किया और चला गया। फिर दोपहर का वक्त हुआ तो रफ़ीक एक पानी की मोटर और कुछ पाइप और सेंट्री का सामान वगैरह लेकर एक प्लम्बर के हमरा अपने घर आया और इससे सेंट्री का काम करवाने लगा। अभी प्लम्बर बाथरूम का कुछ काम कर रहा था कि इतने में दरवाजे पर दस्तखत हुई। तो रफ़ीक ने दरवाजे पर जाकर देखा तो बब्बी एक अजीब से शख्स के साथ रफ़ीक के दरवाजे पर खड़ा था। रफ़ीक ने बब्बी से सलाम दुआ की और इसे साथ ले आया। इस अजीब से शख्स को गौर से देखने लगा। इस शख्स ने अपने बहुत हाथों में बहुत सारी तरह तरह की अंगूठियां पहनी हुई थीं और इसका हुलिया किसी मदारी की तरह दिखाई दे रहा था। अभी रफ़ीक इस शख्स की तरफ देख ही रहा था कि इतने में बब्बी ने रफ़ीक से कहा, फीका पहलवान, ये शाकिर बाबा हैं और ये बहुत बड़े आमिल हैं। ये तुम्हारे घर का हिसाब लगाने के लिए आए हैं। ये सुनकर रफ़ीक ने कहा, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए, अंदर आ जाइए। ये कहते हुए रफ़ीक बब्बी और शाकिर को घर के अंदर ले आया। फिर शाकिर पूरे घर का जायज़ा लेने लगा। इस दौरान वो जगह को सूंघ सूंघ कर कुछ पढ़ रहा था और ऐसा करते हुए वो इन दरख्तों की तरफ चला गया और अचानक वहाँ से फ़ौरन पीछे हट गया और रफ़ीक की तरफ आंखें फाड़ कर देखने लगा। इसे ऐसा करते देखकर रफ़ीक ने कहा, क्या हुआ बाबा, आप ऐसे क्या देख रहे हैं। शाकिर ने पुरस्कार अंदाज में कहा, तेरे घर में असेब है जो कि बहुत पुराना है। ये सुनते ही रफ़ीक ने हैरानी से कहा, क्या। शाकिर ने कहा, इस घर में बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें बसेरा पजीर हैं जो कि अभी तो बहुत खामोश हैं और धीमे मिजाज में हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रह सकती। वो दिन ब दिन गुस्सीली होती जा रही हैं क्योंकि ऐसा लगता है इनको अब तक किसी इल्म की ताकत ने रोका हुआ था, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि इस इल्म का असर ख़त्म हो रहा है। क्या तुम लोगों ने पहले भी किसी आमिल से अमल करवाया था। ये सुनकर रफ़ीक ने हैरानी से शाकिर की तरफ देखते हुए कहा, अमल नहीं, हमने तो किसी से कोई अमल नहीं करवाया। हाँ, लेकिन मेरे वालिद मरहूम के एक दोस्त आलिम दीन साहब थे जो कि पीरी फ़कीरी जानते थे। हो सकता है मेरे वालिद ने इनसे कोई अमल वगैरह करवाया हो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा पता नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात है। लेकिन मेरी फूफी जान इस बारे में कुछ जानती होंगी क्योंकि इन्होंने एक बार कहा था कि हमारे घर में कुछ चीज़ें मौजूद हैं। इसी सिलसिले में इल्म दीन साहब इसका बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन वो फैसलाबाद में रहती हैं और बहुत ज़ईफ़ हैं। शाकिर ने कहा, जो भी है, लेकिन अब इस इल्म की ताकत ख़त्म हो रही है और ये चीज़ें कुछ ही दिनों में इस इल्म पर हावी हो जाएंगी। ये सुनकर रफ़ीक और बब्बी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में रफ़ीक ने कहा, बाबा, तो इसका हल क्या है। ये सुनते ही शाकिर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। मैं सर हिलाया और रफ़ीक की तरफ देखते हुए कहा, इसका हल सिर्फ मेरे पास है। मैं इन चीज़ों को वसीला होने से पहले ही ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इस काम के लिए मैं 70,011 रुपये लूँगा।
نہ ایک پیسہ کم اور نہ ہی ایک پیسہ زیادہ۔ یہ سنتے ہی ببی اور رفیق حیرت انگیز نظروں سے شاکر کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں ببی نے کہا، شاکر بابا 70,000؟ لیکن یہ تو بہت زیادہ ہیں شاکر بابا، میرا دوست اتنے پیسے کیسے دے سکتا ہے؟ یہ غریب آدمی ہے، اس گھر کی حالت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ایسے میں اتنے پیسے پہلوان کہاں سے دے گا؟ آپ تھوڑا خیال کریں۔ یہ سنتے ہی شاکر نے کہا، جو کام میں نے کرنا ہے اس کے لیے یہ بہت کم پیسے ہیں، کیونکہ اس کام کے لیے مجھے بہت پڑھائی کرنی ہے اور کافی سارے عمل کرنے ہیں، جس کے لیے کافی چیزوں کی ضرورت ہوگی جو کہ صرف پیسوں سے ہی ملتی ہیں۔ اور کون کہتا ہے تمہارا دوست غریب ہے؟ یہ اتنا بڑا میدان ہے، اسی کی ملکیت ہے، اگر اس میں سے تھوڑی جگہ بھی بیچ ڈالے گا تو کئی لاکھ روپے تمہارے دوست کو بآسانی مل جائیں گے، اور ایسا تبھی ہوگا جب میں اس جگہ سے ان شیطانی چیزوں کو بھگا دوں گا۔ اب آپ لوگ سوچ کر مجھے بتا دینا۔ اس دوران جو پلمبر سینٹری کا کام کر رہا تھا وہ بھی کچھ دیر سے شاکر بابا کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے شاکر بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابا ویسے میری بات کا برا مت مانیے گا، اور میں بھی جانتا ہوں میرا آپ لوگوں کے درمیان بولنے کا کوئی حق نہیں، لیکن جو کچھ میں نے سنا ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے سنا ہے جو سچے عامل ہوتے ہیں ان کو پیسوں کی کوئی لالچ نہیں ہوتی، اور وہ بھی فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، اور جب کام پورا ہو جاتا ہے تو بندہ پھر اپنی خوشی سے جو کوئی بھی کچھ دینا چاہے تو وہ دے دیتا ہے۔ ایک دو بندوں کو تو میں نے خود بھی یہ کام فی سبیل اللہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان کا خیال کریں۔ پلمبر کی یہ بات سنتے ہی شاکر آگ بگولا ہو کر بولا، اچھا تو پھر تو ہی ان کا کام کر دے، جا کر اپنے پلے سے ایک سفید جوان بکرا لے کر آ اور ساتھ میں ایک چٹانک زعفران لے کر آ، اس کے بعد میں تجھے بتاتا ہوں اور کیا کیا چاہیے، اور جب ساری چیزیں تیرے پاس آ جائیں تو میں تجھے فری میں عمل بتا دوں گا، وہ تو کر لینا۔ بات کرتا ہے فری کر دو، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد شاکر نے اپنا منہ نہ میں ہلایا اور غصے سے رفیق کے گھر سے جانے لگا۔ رفیق نے شاکر کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا، رکیے بابا، اس کی طرف سے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ بچہ ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، آپ خدارا اسے معاف کر دیں۔ یہ کہنے کے بعد رفیق نے پلمبر سے کہا، ارے تم کیوں ہمارے کام میں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ جاؤ تم سینٹری کا کام کرو جو تم یہاں کرنے آئے ہو۔ یہ سنتے ہی پلمبر نے شاکر کی طرف مایوسی بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے نام میں سر ہلایا اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں رفیق نے شاکر سے دوبارہ معافی مانگتے ہوئے کہا، بابا میں آپ کو 70,011 روپے دے دوں گا، لیکن یہ جگہ میں جس کو بھی بیچوں گا وہ یہاں لگے ان پرانے درختوں کو کاٹ ڈالے گا، اور اگر ایسا ہوا تو کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، کیونکہ میرے والد مرحوم نے مرتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ان درختوں کو مت کاٹنا۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا تھا میں نہیں جانتا، پر مجھے ان درختوں کے کٹنے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر شاکر زور زور سے ہنسنے لگا اور پھر رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بس اتنی سی بات، اگر ایسا ہے تو میں عمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ان درختوں کو کاٹ دوں گا اور کوئی مصیبت بھی نہیں آئے گی۔ تمہیں برا لگے گا لیکن پھر بھی میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے والد مرحوم نے کسی ہلکے عامل سے ان چیزوں کو بھگانے کا کہا ہوگا اور وہ انہیں بھگانے میں ناکام ہو گیا ہوگا، اس لیے وہ ان چیزوں کی پناہ گاہ کو ختم کرنے سے قاصر ہو کر پیچھے ہٹ گیا ہوگا، اور ایک سادہ سا عمل کر کے ان چیزوں کو کچھ وقت کے لیے دھیما کر گیا اور اپنی جان چھڑوا کر بھاگ گیا ہوگا، لیکن اب اس عمل کا اثر ختم ہو چکا ہے، اسی وجہ سے وہ چیزیں اب دوبارہ سے تم لوگوں کو نظر آنے لگی ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں ان چیزوں کو، ان کی پناہ گاہ کو تمہارے سامنے نیست و نابود کر دوں گا، کیونکہ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو مکمل کرتا ہوں۔ یہ سن کر رفیق نے کہا، تو ٹھیک ہے بابا، میں آپ کو کل ہی پیسے دے دوں گا اور آپ عمل کر کے ان درختوں کو کاٹ دینا اور ان چیزوں سے ہماری جان چھڑوا دینا۔ یہ سن کر شاکر نے کہا، تو اب یہ طے ہو گیا، کل کا دن ان شیطانی چیزوں اور ان کی پناہ گاہ کا آخری دن ثابت ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے شاکر نے ایک بار پھر سے سارے درختوں کی طرف گور کر دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں ببی نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلوان جی
یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کل تک 70,000 روپے کہاں سے لے کر آئیں گے؟ رفیق نے ببی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یار تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے اور پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے رفیق نے ببی کے کاندھے پر تھپکی دی اور پھر ببی نے کہا، اچھا پہلوان جی اب مجھے اجازت دیں، میں اب چلتا ہوں، امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رفیق نے کہا، ارے ببی بھائی کوئی چائے پانی تو پیتے جاؤ۔ ببی نے کہا، نہیں بھیکا بھائی پھر کبھی، ابھی مجھے ذرا جلدی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ببی چلا گیا اور رفیق پلمبر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو پلمبر نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلوان جی گستاخی معاف، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بابا آپ کو ٹھگنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو صحیح پیر اور عامل ہوتے ہیں وہ کسی سے پیسوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے اور ان کے عمل میں اثر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تو کوئی زیادہ ہی لالچی عامل لگتا ہے اور ایسے لوگوں کے عمل میں بھی کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ پلمبر کی یہ بات سنتے ہی رفیق نے کہا، ارے تم پھر شروع ہو گئے، دیکھو تم ابھی نادان ہو اس لیے تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، ایسے کاموں میں کچھ پیسے تو لگتے ہی ہیں، تو اگر شاکر بابا کہہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے پیسے عمل کرنے کے لیے ہی چاہیے اور اس کے عمل میں استعمال ہونے والی چیزیں پیسوں سے ہی ملیں گی نا، تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ یہ سن کر پلمبر نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیسا عمل؟ سب پیسے جھاڑنے کے طریقے ہیں، میرے بس میں ہوتا تو اسے 70,000 کیا اوپر والے 11 روپے بھی نہیں دیتا۔ یہ کہتے ہوئے پلمبر مسکرانے لگا تو رفیق نے کہا، ارے تم کیوں فضول بحث میں اپنا دماغ الجھا رہے ہو؟ بہتر ہوگا کہ تم یہی دماغ اپنے کام پر لگاؤ اور اسے جلدی ختم کرو، ابھی کافی کام باقی ہے، تھوڑا جلدی ہاتھ چلاؤ ورنہ اس کام میں ہی رات ہو جائے گی اور مجھے تمہارے لیے الگ سے بلب لگانا پڑے گا، اسی لیے کوشش کرو کہ دن کی روشنی میں ہی اسے مکمل کر لو۔ یہ سن کر پلمبر نے کہا، جی جی وہی کر رہا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، رات سے پہلے ہی مکمل ہو جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد پلمبر اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور رفیق اپنے کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کرنے لگا اور ممتاز بی بی کو عامل کے ساتھ ہوئی بات چیت بارے میں بتانے لگا، جسے سنتے ہی ممتاز نے کہا، جی اتنے پیسے آپ کہاں سے لائیں گے؟ رفیق نے مسکرا کر ممتاز کی طرف دیکھا اور بولا، ارے تم کیوں فکر کرتی ہو، میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، انہی پیسوں میں سے اسے دے دوں گا اور موٹر اور پلمبر وغیرہ کا کام بھی کروا رہا ہوں۔ ممتاز بی بی نے کہا، تو کیا شاکر بابا سب ٹھیک تو کر دیں گے نا؟ رفیق نے کہا، ارے ہاں ہاں، وہ تو کہہ کر گئے ہیں کہ وہ خود ہی ان درختوں کو کاٹ دیں گے، اس کے بعد ہم ان درختوں والی جگہ کو بیچ کر جو پیسے ملیں گے اس سے اسی گھر کو بہتر ڈھنگ سے بنوا لیں گے۔ ابھی رفیق یہ بات کر ہی رہا تھا کہ سونیا بھی رفیق کے پاس آ گئی اور رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ابو وہ باہر جو آدمی کام کر رہا ہے وہ آپ کو آوازیں دے رہا ہے۔ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا، ارے یار اب اس کو کیا چاہیے، بہت ہی ڈھیلا بندہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے رفیق کمرے سے باہر گیا تو پلمبر وہیں دروازے کے پاس کھڑا رفیق کو آواز دے رہا تھا۔ جب رفیق اس کے پاس پہنچا تو پلمبر نے کہا، پہلوان جی اس گیٹ کے پاس ایک لاؤڈ سپیکر بھی لگا دیں تاکہ آپ کے کمرے تک آواز چلی جائے، میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ رفیق نے کہا، ارے مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی، سچ پوچھو تو اسی لیے اس گھر کا کچھ حصہ بیچنا چاہتا ہوں تاکہ اس بڑے میدان کی جگہ ایک چھوٹا لیکن اچھا سا گھر بن جائے۔ خیر چھوڑو، بتاؤ کیا ہوا؟ پلمبر نے کہا، پہلوان جی پائپ کم پڑ گیا ہے۔ یہ سن کر رفیق نے کہا، ارے یار اتنا پائپ لایا تھا پھر بھی کم ہو گیا۔ پلمبر نے کہا، پہلوان جی گھر بھی تو دیکھو نا، کمرے کہاں ہیں اور نل کہاں ہے، باتھ روم کا کام تو مکمل ہو گیا، اب صرف آپ کے کچن تک پائپ لے کر جانا ہے، لیکن پائپ کم پڑ گیا ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ رفیق نے کہا، یار تھوڑا جلدی کر لو، شام ہونے لگی ہے۔ پلمبر نے کہا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں آپ جا کر جلدی سے 15 فٹ پائپ اور جوائنٹ لے آئیں، تب تک میں باقی کام مکمل کرتا ہوں۔ یہ سن کر رفیق نے ہاں میں سر ہلایا اور پائپ لینے چلا گیا اور پلمبر موٹر کو نلکے کے ساتھ اٹیچ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ دن ڈھل چکا تھا اور تقریباً رات ہو چکی تھی اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ پلمبر باقی کا کام مکمل کر کے نلکے کے پاس بیٹھ کر رفیق کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ سی ہونے لگی۔
जिसे सुनते ही प्लम्बर ने चौंक कर दरख्तों की तरफ देखा तो इसे एक दरख्त की काफ़ी सारी शाखें हिलती हुई नजर आईं। ऐसा लग रहा था कि कोई दरख्तों की शाखों से उलझ रहा है। ये देखते हुए प्लम्बर आहिस्ता आहिस्ता से इस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा और बाकी दरख्तों के पास से गुजरता हुआ इस दरख्त के पास पहुंच गया। अभी प्लम्बर ऊपर इस दरख्त की तरफ देख ही रहा था कि अचानक प्लम्बर के पीछे से एक धमक की आवाज़ सुनाई दी। इसी वक्त प्लम्बर ने चौंक कर अपने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जबकि हैरानी से इधर उधर देखने लगा। अचानक फिर से प्लम्बर के बिल्कुल पीछे धमक की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने ऊंची जगह से बिल्कुल प्लम्बर के पास छलांग लगाई हो। इस आवाज़ को सुनते ही प्लम्बर को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा और इस वक्त प्लम्बर के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर से बुरी तरह कांपने लगा क्योंकि इस वक्त सिवाय प्लम्बर के पूरे सहन में कोई नहीं था। प्लम्बर ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी कांपती हुई गर्दन को आहिस्ता से आधा घुमाकर अपने पीछे देखने की कोशिश की तो इसे अपने पीछे कोई बड़े से कद की कोई चीज़ दिखाई दी जो कि आहिस्ता से गुर्रा रही थी और इसकी गुर्राहट भरी सांसें प्लम्बर के सर के बालों को छू रही थीं। अभी प्लम्बर ने इसकी आधी ही झलक देखी थी कि प्लम्बर ने अपना मुंह वापस सामने की तरफ कर लिया क्योंकि इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि इसको पूरी तरह से देख सके। इसी वक्त प्लम्बर का पेशाब इसके कपड़ों में ही निकल गया। प्लम्बर खौफ से लरजता हुआ उम्मीद भरी नज़रों से रफ़ीक के कमरों की तरफ देख रहा था, लेकिन ना तो इसके कदम वहाँ से हिल रहे थे और ना ही इसकी आवाज़ निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे पूरे जिस्म पर फालिज का अटैक हो गया है। फिर अचानक प्लम्बर की आंखें बंद होने लगीं। फिर अचानक इसे चक्कर सा आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन जब प्लम्बर को होश आया तो इसने खुद को एक कमरे में लेटा हुआ पाया। तो प्लम्बर ने चौंक कर इधर उधर देखा तो इसे रफ़ीक और रफ़ीक के घर वाले आसपास खड़े हुए दिखाई दिए, जो प्लम्बर की तरफ हैरानी से देख रहे थे। इतने में रफ़ीक ने मुस्कुराते हुए प्लम्बर से कहा, जी जनाब, अब कैसा महसूस कर रहे हो? ये सुनते ही प्लम्बर ने जल्दी से चारपाई से उठते हुए कहा, पहलवान जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे सो गया, मैं तो बाहर खड़ा था। रफ़ीक ने कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ तुम्हें मैं ही लेकर आया था। ये सुनकर प्लम्बर ने हैरानी से रफ़ीक की तरफ देखते हुए कहा, आप लेकर आए थे? रफ़ीक ने कहा, हाँ, जब मैं पाइप लेकर वापस आया तो देखा कि तुम बाहरी गेट के पास बेहोश पड़े थे, तो मैं तुम्हें उठाकर अंदर ले आया। वैसे हुआ क्या था तुम्हें? ये सुनकर प्लम्बर ने बाहर सेन की तरफ देखते हुए कहा, वो वहाँ दरख्तों के पास वो बहुत ही अजीब सी चीज़ थी, वो बहुत ही डरावनी थी। ये कहते हुए प्लम्बर अपने हाथ से बाहर सेन की तरफ इशारा करते हुए रफ़ीक की तरफ आंखें फाड़ कर देखने लगा। प्लम्बर की ये बात सुनकर सब लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में प्लम्बर ने कहा, पहलवान जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे अब यहाँ काम नहीं करना, मुझे घर जाना है, मेहरबानी फरमाकर मुझे मेरे घर तक छोड़ दें, वो बाहर वो बहुत ही ख़तरनाक है। ये कहते हुए प्लम्बर बहुत डरा हुआ लग रहा था। रफ़ीक ने प्लम्बर की हालत को देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा, लेकिन तुम पहले इत्मीनान से बैठकर मेरी बात सुनो। नहीं पहलवान जी, मुझे मेरे घर छोड़ दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये कहते हुए प्लम्बर अपने कांपते हुए हाथों को रफ़ीक के सामने जोड़ने लगा, जिसे देखकर रफ़ीक ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? अच्छा चलो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। ये सुनते ही प्लम्बर ने बिना बोले ही हाँ में सर हिलाया और रफ़ीक का हाथ पकड़कर बाहरी गेट की तरफ जाने लगा, जबकि बाकी घर के लोग प्लम्बर की हालत देखकर खौफजदा हो रहे थे। इतने में खालिद ने मुमताज़ की तरफ देखते हुए कहा, अम्मी मैं भी अब्बू के साथ जा रहा हूँ, मुझे लगता है इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहते हुए खालिद भी रफ़ीक के पीछे चला गया। जब खालिद रफ़ीक के पास पहुँचा तो रफ़ीक ने कहा, अरे बेटा तुम कहाँ चल पड़े? खालिद ने कहा, अब्बू मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। रफ़ीक ने कहा, बेटा तुम पहले ही काम से थके हारे आए थे, जाओ जाकर आराम करो, मैं इसे छोड़कर आ जाऊँगा, ये ज़्यादा दूर नहीं रहता। खालिद ने कहा, अब्बू रात का वक्त है, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूँगा, वैसे भी मेरी कुछ चहलकदमी भी हो जाएगी। ये कहते हुए खालिद भी डरे हुए अंदाज में दरख्तों की तरफ देख रहा था। रफ़ीक ने कहा, अच्छा ठीक है,
اس دوران پلمبر رفیق کا بازو تھامے خود کو رفیق کی بغل میں چھپا کر باہری گیٹ کی طرف چلتے ہوئے درختوں کی طرف ڈرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب سب لوگ گھر سے باہر نکل کر کچھ ہی دوری پر گئے تو اچانک خالد نے پلٹ کر گھر کی طرف دیکھا تو اسے گھر کی باہری دیوار پر کوئی بڑی سی چیز بیٹھی ہوئی دکھائی دی، جو کہ دیوار پر بیٹھ کر اپنی ٹانگوں کو آگے پیچھے ہلا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی خالد نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو وہ کیا چیز ہے اپنے گھر کی دیوار پر؟ یہ کہتے ہوئے خالد نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، تو رفیق نے کہا، ارے بیٹا کیا ہے وہاں؟ خالد حیرانی سے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ابو یہ کیا ہوا؟ ابھی میں نے وہاں کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ رفیق نے کہا، ارے بیٹا چھوڑو اسے کچھ نہیں ہے، وہاں چپ چاپ چلتے رہو۔ اس دوران پلمبر بھی گھر کی طرف دیکھ رہا تھا تو رفیق نے پلمبر سے کہا، ارے اب تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں ہے وہاں، چلو جلدی۔ یہ کہتے ہوئے رفیق پھر سے پلمبر کے ساتھ آگے آگے چلنے لگا، جبکہ خالد چلتا ہوا بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ تو رفیق نے کہا، خالد آگے دیکھ کر چلو۔ تو خالد نے کہا، جی ابو، اور سامنے دیکھ کر چلنے لگا۔ پھر جب سب لوگ گھر سے کافی دور نکل آئے تو پلمبر نے کہا، پہلوان جی اب میں اکیلا چلا جاؤں گا، وہ سامنے گلی آ گئی ہے، آپ چاہیں تو واپس چلے جائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ مجھے یہاں تک چھوڑنے آئے۔ رفیق نے کہا، ارے نہیں کوئی بات نہیں۔ یہ کہتے ہوئے رفیق نے کچھ پیسے پلمبر کو دیتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو جو تم نے کام کیا ہے۔ پلمبر نے کہا، نہیں پہلوان جی ابھی کام پورا نہیں ہوا، اس لیے میں یہ پیسے نہیں لے سکتا۔ رفیق نے کہا، ارے رکھ لو، کافی کام تو ہو چکا ہے، تھوڑا ہی باقی ہے، وہ میں کسی اور سے کروا لوں گا۔ اب تم یہ پیسے رکھو اور جا کر آرام کرو، تمہاری طبیعت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے رفیق نے پیسے پلمبر کی جیب میں ڈالے اور اس سے سلام دعا کر کے واپس خالد کے ہمراہ گھر کی طرف جانے لگا۔ راستے میں خالد نے کہا، ابو ویسے پلمبر تو کچھ زیادہ ہی ڈرا ہوا تھا۔ رفیق نے کہا، ہاں یہ بات تو ہے، مجھے لگتا ہے اس نے بھی اسی چیز کو دیکھ لیا ہوگا جو اکثر مجھے نظر آتی ہے۔ یہ سن کر خالد نے کہا، ابو میرا یقین کریں، میں نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے اسی چیز کو ہی ہمارے گھر کی دیوار پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ آپ کے دیکھنے کے بعد اچانک سے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ یہ سن کر رفیق نے کہا، میں جانتا ہوں بیٹا، لیکن شاید تم یہ نہیں جانتے کہ بار بار اس کی طرف دیکھنے سے وہ ہمارے پیچھے آ جاتی ہے، اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا چھوڑو اسے، وہاں کچھ نہیں ہے، چپ چاپ چلتے رہو۔ یہ سن کر خالد نے کہا، اچھا، اس کا مطلب آپ کو پتا تھا کہ وہاں تھی؟ رفیق نے کہا، ہاں، لیکن میں پلمبر کے سامنے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بیچارہ تو پہلے ہی بہت ڈرا ہوا تھا۔ ایسے میں اگر ہم مزید اس بارے میں بات کرتے تو پلمبر کی طبیعت اور بگڑ سکتی تھی۔ خالد نے کہا، جی میں سمجھ گیا، لیکن ابو یہ سب کب اور کیسے ختم ہوگا؟ ایسے تو وہ چیز ہمیں اور زیادہ پریشان کرے گی۔ رفیق نے کہا، بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج ایک آدمی آیا تھا، وہ کل ہماری جان ان چیزوں سے چھڑا دے گا۔ یہ کہتے ہوئے پھر رفیق نے شاکر بابا سے ہوئی تمام باتوں کو خالد کے ساتھ شیئر کیا، تو اس کا مطلب کہ اب ہم اپنے گھر کو خوبصورت شاندار بنا سکتے ہیں۔ رفیق نے کہا، ہاں ضرور، جب وہ درخت کٹ جائیں گے تو ہم وہ ساری جگہ بیچ دیں گے، پھر ہم اپنے گھر کو جیسے چاہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی خالد نے ہاں میں سر ہلایا، پھر دونوں باپ بیٹے گھر کی تعمیر کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور ہر طرف عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس دوران گلی میں اتنی خاموشی تھی کہ رفیق اور خالد کے چلتے ہوئے قدموں کی آواز بہت ہی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابھی رفیق اور خالد گھر سے 8-10 قدم ہی دور تھے کہ اتنے میں اچانک عجیب طریقے سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی، جسے سنتے ہی رفیق اور خالد حیرت انگیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اتنے میں خالد نے کہا، ابو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی رو رہا ہے۔ رفیق نے کہا، ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، لیکن یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ گلی میں تو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ کہتے ہوئے رفیق مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں اچانک خالد نے خاموشی سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ
رفیق کے کاندھے پر رکھا تو رفیق نے چونک کر خالد کی طرف دیکھا تو خالد نے اپنے دوسرے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی میں کہا، ابو وہ دیکھو۔ جیسے ہی رفیق نے اس کی طرف دیکھا تو رفیق کے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ رفیق کے گھر کے کونے پر ایک لمبی سی عورت کھڑی تھی جس کا چہرہ پوری طرح سے اس کے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، جبکہ اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ اس کا پیٹ سے بھی نیچے تک جا رہے تھے، اور وہ عجیب سی آوازیں نکالتے ہوئے رو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی رفیق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو رفیق نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا، ارے یہ کون ہے اور اچانک یہاں کیسے آ گئی؟ خالد نے کہا، پتہ نہیں ابو، میری بھی اچانک ہی نظر پڑی تھی اس پر، لیکن اسے دیکھ کر مجھے وحشت سی ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا، چلو جلدی سے گھر کے اندر چلو۔ یہ کہتے ہوئے رفیق نے خالد کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے گھر کے دروازے کی طرف بڑھا تو اچانک وہ عورت بھی اپنا ہاتھ بڑھاتی ہوئی بڑھی، لیکن رفیق اور خالد جلدی سے گھر کے اندر داخل ہو گئے اور صحن میں تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ رفیق اور خالد کی حالت دیکھ کر باقی گھر والے خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ رفیق اور خالد دونوں کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ اتنے میں ممتاز نے کہا، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ رفیق نے پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا اور پھر تیز تیز سانس لینے لگا۔ اس دوران خالد بھی تیزی سے سانس لیتا ہوا پانی پینے لگا۔ پھر رفیق نے ممتاز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ ہمارے گھر کے باہر ہم نے کسی عجیب سی عورت کو دیکھا۔ یہ کہنے کے بعد رفیق نے سارا واقعہ ممتاز کو بتایا تو ممتاز بی بی نے کہا، تو کیا وہ بھی کوئی ہوائی چیز تھی؟ رفیق نے کہا، پتہ نہیں، لیکن میں نے پہلے جن چیزوں کو دیکھ چکا ہوں یہ اس سے الگ دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں خالد نے کہا، ہاں ابو، جس چیز کو میں نے دیوار پر بیٹھے دیکھا تھا وہ کچھ زیادہ ہی ڈراؤنی دکھائی دے رہی تھی، لیکن یہ تو کوئی عورت لگ رہی تھی۔ اتنے میں سونیا نے کہا، ابو کیا پتہ وہ بیچاری کوئی عورت ہی ہو۔ رفیق نے کہا، ارے ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے، جس طرح وہ ہماری طرف ہاتھ بڑھا کر آگے آ رہی تھی مجھے تو وہ بھی کوئی خوفناک ہی لگ رہی تھی۔ سچ پوچھو تو مجھے اس کے گھٹنے تک پھیلے لمبے بالوں کو دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا۔ یہ سنتے ہی ممتاز نے کہا، کیا گھٹنے تک پھیلے ہوئے بال؟ یہ سن کر خالد نے کہا، جی امی ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعے میں اس کے بال بہت ہی زیادہ لمبے تھے۔ ممتاز نے کہا، پھر تو پکا وہ کوئی ہوائی چیز ہی ہوگی۔ یہ سن کر سونیا نے کہا، ابو ہوائی چیز کیا چڑیل ہوتی ہے؟ یہ سن کر رفیق نے بات گول کرتے ہوئے کہا، ارے نہیں نہیں، تم ان باتوں پر توجہ مت دو، کچھ ایسا ویسا نہیں ہوتا۔ اب چھوڑو سب باتیں، رات بہت ہو چکی ہے، چلو اب سب لوگ آرام کرو، صبح شاکر بابا آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ طارق کہاں ہے؟ ممتاز نے کہا، وہ تو کب کا سو گیا۔ رفیق نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم سب لوگ بھی جاؤ اور آرام کرو اور اپنے اپنے کمروں کے دروازے اچھے سے بند کر کے سونا۔ یہ سنتے ہی سونیا نے کہا، ابو یہ شاکر بابا کون ہے اور وہ کیا کریں گے اور دروازے اچھے بند کر کے سونے سے کیا مطلب ہے؟ ابو کوئی خطرے والی بات ہے؟ یہ سنتے ہی رفیق نے اکتا کر کہا، ارے نہیں میری ماں، ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، ارے ممتاز جاؤ اسے لے جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے رفیق سونے چلا گیا اور باقی لوگ بھی سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اگلے دن سب حسب معمول اپنے اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہوئے تو رفیق نے طارق سے کہا، بیٹا تم اپنے باس سے اس جگہ کے بارے میں بات کر کے دیکھ لینا، تم نے کہا تھا نا کہ وہ ایسی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ طارق نے کہا، جی جی میں آج ہی ان سے بات کروں گا۔ تو کیا آپ نے اس جگہ کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ رفیق نے کہا، ہاں تم ان سے بات کر کے دیکھ لینا۔ یہ سن کر طارق نے خوشی سے 2 بار ہاں میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ اس کے بعد خالد اور رفیق بھی اپنے کام پر روانہ ہو گئے، جبکہ رفیق ریسٹورنٹ گیا اور وہاں سے شاکر بابا کو دینے کے لیے پیسے لے آیا۔ ابھی رفیق گھر پر بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں گھنٹی بجی تو رفیق نے کہا، ارے لگتا ہے شاکر بابا آ گئے۔ یہ کہتے ہوئے رفیق باہری گیٹ پر گیا تو دیکھا کہ وہی پلمبر رفیق کے دروازے پر کھڑا تھا جسے رات میں رفیق اس کی گلی میں چھوڑ کر آیا تھا۔ اس نے رفیق کو سلام کیا تو رفیق نے کہا، ارے کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ پلمبر نے کہا، پہلوان جی مجھے معاف کر دیجئے، دراصل گزشتہ رات میں بہت ڈر گیا تھا، اسی لیے میں نے یہاں کام نہ کرنے کا کہہ دیا۔
لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے کام ادھورا چھوڑ کر غلط کیا ہے، جبکہ صرف کچھ ہی دیر کا کام باقی تھا۔ ویسے بھی آپ نے مجھے پورے کام کے پیسے دے دیے ہیں، اس لیے میں باقی کا کام مکمل کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں ادھورا کام مکمل کر لوں؟ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا، ارے اس میں برا کیوں لگے گا؟ اگر تم کام مکمل کرنا چاہتے ہو تو بہت خوشی کی بات ہے، نہیں تو مجھے پھر سے کسی پلمبر کو ڈھونڈ کر لانا پڑتا، جبکہ آج تو میرے پاس وقت ہی نہیں تھا کیونکہ آج شاکر بابا نے آنا ہے، پتہ ہے نا، وہ جو کل آئے تھے۔ پلمبر نے مسکراتے ہوئے کہا، جی جی پہلوان جی، شاکر بابا نہیں شاطر بابا ہے وہ۔ یہ سن کر رفیق نے کہا، ارے تم پھر سے شروع مت ہو جانا، اب جلدی سے اپنا کام مکمل کر لو کیونکہ جب شاکر بابا آ جائے گا تو میں تمہیں ٹائم نہیں دے پاؤں گا۔ یہ سن کر پلمبر نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنا کام کرنے لگا، اور جب پلمبر کا کام ختم ہونے ہی والا تھا۔ ناظرین، یہ تھی کہانی پلمبر کا پہلا حصہ۔ کہانی پلمبر کا دوسرا حصہ ہم اگلی سٹوری میں پیش کریں گے۔ شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔